اس وجہ سے ہی میں نے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے جبریل علیہ السلام سے دشمنی کی، تو یہودیوں کی حضرت جبریل سے دشمنی کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جبریل علیہ السلام ہمارے اوپر سخت احکامات لے کر آتے ہیں۔ سخت احکامات لانے کی وجہ سے انہوں نے حضرت جبریل امی علیہ السلام سے کیا کی؟ دشمنی کی۔ دوسرا، حضرت جبریل امی علیہ السلام سے دشمنی کی ایک بڑی وجہ ان کی یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر کیوں آئے؟ ان کو مغالطہ ہو گیا، ان کو غلطی لگ گئی، تو غلطی کی وجہ سے وہ کیا ہوا؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا لے کر آئے؟ وحی لے کر آئے، حالانکہ نبوت تو بنی اسرائیل میں آتی ہے، بنو ہاشم میں کس طرح جا سکتی ہے؟ دو وجہ ہو گئیں۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام چونکہ جہاد کی آیات لے کر آتے تھے، قتل و قتال کی آیات لے کر آتے تھے، تو وہ قتل و قتال اور جہاد سے نفرت کرتے تھے۔ آج کا یہودی بھی جہاد سے نفرت کرتا ہے، قتل و قتال سے نفرت کرتا ہے۔ تو تین بڑی وجہ تھی حضرت جبریل سے ان کی دشمنی کی۔ اچھا، اب یہاں پر جبریل کا معنی میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور اس کے بعد حضرت جبریل کی تفصیل بتلاؤں گا کہ ان کا کام کیا تھا۔ جبرائیل کا معنی ہے، جبر جو ہے وہ جبرائیل بھی اس کو پڑھا گیا ہے، جبریل بھی پڑھا گیا ہے، تو ایل کا مطلب جو ہے اور جبرائیل کا مطلب یہ ہے اللہ کا بندہ۔ عبداللہ اس کا مطلب ہے۔ میکائیل کا مطلب بھی کیا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ اور اسرافیل کا مطلب بھی کیا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ جب کہ حضرت جو ملک الموت ہیں جن کو اسرائیل کہا گیا ہے، ان کا نام اسرائیل، حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری کے اندر جو ہے وہ اسرائیل لکھا ہے، اس کے علاوہ ان کا کہیں نام جو ہے وہ نہیں آیا۔ قرآن پاک نے بھی اس کو ملک الموت ہی کہا ہے۔ تو اسرائیل اگر ان کا نام ہے تو ان کا مطلب بھی کیا ہے؟ اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام ہے، اللہ کے پیدا کردہ۔ اب میں آپ سے ایک کویشچن کرتا ہوں، میں اگر کسی سلطنت کا حاکم ہوں اور میں ان کو سفیر بنا کر بھیجتا ہوں، آپ کا کیا نام ہے؟ بلال کو میں کسی جگہ پہ سفیر بنا کر بھیجوں، انہوں نے میرا آگے جو ہے وہ میسج جو ہے وہ فارورڈ کرنا ہے، تو جو بھی میسج آپ کی طرف گیا ہے تو وہ میسج اگر آپ کو اچھا نہیں لگا تو اس میں ان کا کوئی قصور ہے؟ نہیں، یہ تو پیغام لے کر گئے ہیں نا، پیغام تو میرا ہے، تو میرا پیغام ہے، ان کے ساتھ تو دشمنی بنتی ہی نہیں ہے۔ پیغام کس کا ہے؟ وہ تو اللہ کا ہے۔ در حقیقت ان کی دشمنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، تو وہ جبریل کو انہوں نے کیا بنا دیا؟ نشانہ بنا دیا۔ جبریل تو قاصد تھے، جبریل تو پیغام لے کے جانے والے تھے، تو جبریل کے ساتھ ان کی دشمنی کی تین بڑی وجوہات میں نے آپ کو بتلا دی، اور چوتھی وجہ جو میں نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ در حقیقت نبوت اپنے خاندان سے نکل کر بنو ہاشم میں جاتا دیکھ کر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کی؟ نعوذ باللہ من ذالک دشمنی کی۔ اب حضرت جبرائیل جو ہیں، ان کی کیفیت اور حالت اور حیت کس طرح کی تھی؟ یہ کس طرح کے تھے؟ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ حضرت جبریل امی علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھا ہے۔ ایک جب آپ معراج پر گئے اور دوسرا آپ نے دنیا میں ایک مرتبہ ان کو دیکھا۔ اب جس حالت میں دیکھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ میں نے جبرائیل کو جب ان کی اصل حالت میں دیکھا تو میں نے مشرق میں دیکھا کہ افق تک، یعنی آسمان تک مجھے کون نظر آیا؟ جبریل ہی نظر آئے، یعنی جہاں تک میری نگاہ گئی مجھے کون نظر آیا؟ جبریل امی علیہ السلام ہی نظر آئے، اور ان کے 600 پر تھے۔ ان کے کتنے پر تھے؟ 600 پر تھے، جنہوں نے سامنے مشرق اس ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ اور حضرت جبریل اگر وہ اپنے پر کو کھول دیں، ایک پر کو کھول دیں تو پوری زمین کے اوپر کیا کر دیں؟ سایہ کر دیں۔ اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تو جبریل امی علیہ السلام ایک صحابی رسول تھے جن کا نام تھا حضرت دحیہ قلبی، دحیہ دال ہا یا اور ہے بڑی ہا بڑی، دحیہ، اور قلبی قاف نقطوں والے کے ساتھ، دحیہ قلبی، ان کی شکل میں حضرت جبریل امی علیہ السلام وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت ساری صورتیں تھیں جن صورتوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں القاء کر دیا جاتا تھا، دل میں بات ڈال دی جاتی تھی، وہ بھی اللہ کی طرف سے کیا ہوتی ہے؟ وحی ہوتی ہے۔
یا سلسلۃ الجرس سے گھنٹی کی آواز آتی تھی، اس صورت میں بھی کیا آتی تھی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی۔ یا حضور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب آتا تھا، تو خواب میں جو حکم آتا تھا وہ بھی وحی ہوتی ہے، کیونکہ یہ بات یاد رکھیں نبی کو آنے والا ہر خواب وحی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ پیغام ہوتا ہے۔ یا حضرت جبریل امی اپنی اصلی صورت میں وحی لے کر آئے، یا کسی صحابی رسول کی شکل میں آپ نازل ہوئے اور آپ وحی لے کر آتے تھے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، حضور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم عالی شان پر چہرہ مبارک پر پسینہ آ جایا کرتا تھا اکثر و بیشتر، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کندھوں پر جو چادر ہوتی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اپنے اوپر جو ہے وہ اوڑھ لیا کرتے تھے اور بیٹھ جایا کرتے تھے۔ بعض اوقات اونٹ پر سوار ہوتے تھے تو اونٹ پر وحی آتی تو اونٹ جو ہے وہ اس کی خوف کی وجہ سے، وہ اس کے بوجھ کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے وہ اونٹ نیچے بیٹھ جاتا تھا۔ اگر آپ کسی چارپائی پر بیٹھتے تھے تو چارپائی نیچے کی طرف جھکنا شروع ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ ایک صحابی رسول کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابی رسول کا گھٹنا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے نیچے تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا نزول ہوا تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا جو گھٹنا ہے وہ زمین کے اندر دھنسا چلا جا رہا ہے، اتنا بوجھ ہو گیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی آتی تو اکثر و بیشتر حضور اپنی چادر مبارک جو ہے وہ اپنے چہرہ انور پر کر لیا کرتے تھے اور ڈھانپ لیا کرتے تھے۔ تو یہ کچھ صورتیں تھیں وحی کی جو میں نے بیان کی۔ اب حضرت جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی دشمنی کی وجہ اور شان نزول کو سماعت فرمائیں۔ مدینہ المنورہ سے کچھ دور، کچھ فاصلے پر، قرآن مجید بند کر دیں، کچھ فاصلے پر جو ہے ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے فدق، باغ فدق، جو اہل تشیع ہیں، روافض ہیں، جو ان کے ساتھ ہمارا معرکۃ الآراء ایک مسئلہ ہے، نظریے کا مسئلہ ہے باغ فدق کا، اس کو بھی میں بیان کرتا ہوں۔ وہاں پر ایک کالج تھا یہودیوں کا، کالج سمجھ لیں، بیت المدارس اس کا نام تھا۔ وہاں پر ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن سوریہ، وہ ایک آنکھ سے کانا تھا، وہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتا تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو ابھارتا تھا، مختلف قسم کے سوالات گھڑتا اور گھڑنے کے بعد ان کو کہتا جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ کسی نہ کسی طریقے سے حضور لاجواب ہو جائیں، یعنی یہ حضور کو ایذا دینے کا اس نے ایک طریقہ بنا لیا تھا۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس کے پاس پہنچے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ گفت و شنید ہوئی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کویشچن آنسر کیے اور وہ لاجواب ہو گیا۔ وہ حضور کو لاجواب کرنا چاہتا تھا لیکن وہ خود کیا ہوا؟ وہ لاجواب ہوا۔ اب یہ جو مقام ہے اس کا نام ہے فدق، وہ باغ تھا ایک، باغ فدق۔ اہل تشیع کا موقف، بچوں سن لو دھیان سے، آج کا سبق ہمیشہ کے لیے آپ کے کام آئے گا۔ اہل تشیع کا موقف یہ ہے کہ باغ فدق جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت تھی، ٹھیک ہے؟ تو باغ کی ملکیت تھی حضور کونین کی، تو باپ کی ملکیت کس میں تقسیم ہوتی ہے آگے؟ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ اولاد میں۔ اب کوئی رافضی آپ کو ملے، کوئی اہل تشیع آپ کو ملے، وہ آپ سے یہ کویشچن کرے کہ بتاؤ کہ باپ کی ملکیت کس کو ملتی ہے، باپ کی ملکیت کا وارث کون ہوتا ہے، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ اولاد۔ کہتے ہیں جی بالکل یہی ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ رسول پاک کی ملکیت تھی، تو یہ ملنی کس کو چاہیے تھی؟ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو۔ اب آگے جو وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ ملکیت حضرت فاطمہ کو دینے سے انکار کر دیا اور انہوں نے ظلم کیا اہل بیت کے ساتھ، تو وہ آپ کہیں گے جی بالکل ملکیت ملنی چاہیے تھی۔ جیسے آپ نے ابھی میرے سوال پہ جواب میں آپ نے کیا کیا کہ کس میں تقسیم ہوتی ہے؟ اولاد میں، تو اولاد کو نہیں دی تو نہ دینے والے کون ہوئے؟ ظالم۔ وہ اس ضمن میں آ کے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان کی خلافت کے بارے میں بھی شک ڈالیں گے اور ان کو ظالم کہیں گے اور وہ غاصب کہیں گے۔ بچوں اس کا جواب دھیان سے سن لو، اس کا جواب کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے، نبی کی وراثت مال نہیں ہوتا، نبی کی وراثت مال نہیں ہوتا، نبی کی وراثت علم ہوتا ہے۔ ایک صحابی رسول تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی رسول نے اعلان کیا مسجد نبوی کے اندر نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، سارے لوگ بھاگتے ہوئے آئے
اور آ کر کیا دیکھا کہ کچھ ہلکے لگے ہوئے ہیں، وہ دین کی تعلیم سکھا رہے ہیں۔ انہیں صحابی کو پکڑا، بھائی تم تو کہہ رہے تھے وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تو یہاں پر تو سیکھنا سکھانا علم کی بات ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی کی وراثت دولت نہیں بلکہ کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے۔ اور آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو وہ کس چیز کے وارث ہیں؟ وہ علم کے وارث ہیں۔ نبی جو ہوتا ہے وہ کس کا وارث ہوتا ہے؟ نبی کے جو علماء ہوتے ہیں وہ کس کے وارث ہوتے ہیں؟ نبی کے۔ تو لہٰذا نبی کی جو وراثت ہوتی ہے وہ علم ہوتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کے پاس جو مال بچے بھی اس کو کیا کر دیا جائے؟ تقسیم کر دیا جائے، غرباء کے اندر تقسیم کر دیا جائے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے، وہ جو باغ تھا، جو فدق تھا، وہ وقف تھا۔ وہ کیا تھا؟ وقف تھا۔ اس کی آمدن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بھی خرچ کرتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ جو اصحاب صفہ تھے ان کے اخراجات پر بھی کیا کرتے تھے؟ حضور خرچ کرتے تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، خلیفہ بننے کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ حضور کے دور کے اندر فدق سے آنے والی جتنی بھی جو مال ہے، جتنا بھی مال ہے، اس کو ایز اٹ از تقسیم کیا جائے گا جس طرح حضور کے دور کے اندر ہوتا تھا۔ حضور کے دور کے اندر دو چیزوں پر اس کو تقسیم کیا جاتا تھا، ایک اہل بیت پر اور دوسرا کس پر؟ بولیں کس پر؟ اصحاب صفہ پر، غرباء پر، یتامى مساکین پر، جو وہاں پر آ کر نالج گین کرتے تھے۔ تو انہوں نے کلیئر کٹ بتلا دیا کہ یہ نبی کی وراثت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت جو ہوتی ہے وہ علم ہوتا ہے، اور علم جو ہے وہ سب میں تقسیم ہوا۔ رہا معاملہ باغ فدق کا، تو فدق سے آنے والی جو پروفٹ ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر کے، ایک جو ہے یعنی دو اس کے مصارف دو ہوں گے، ایک اہل بیت میں اس کو تقسیم کیا جائے گا، یعنی گھر میں اخراجات سارا کچھ خرچ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر، اور دوسرا کیا ہے؟ کہاں پہ خرچ ہوگا؟ اصحاب صفہ پر، غرباء پر، یتامہ پر اور مساکین پر۔ ایک اور میں یہاں پر آپ کو ایک بات بڑی کلیئر بتلا دینا چاہتا ہوں۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضوان اللہ علیہم اجمعین نے باغ فدق کو، حضرت ابوبکر صدیق نے باغ فدق نہیں دیا اہل بیت کو، کیا کہا؟ ایز اٹ از جس طرح تقسیم ہوگا ہوتا رہے گا۔ ان کی نظر میں حضرت ابوبکر صدیق کیا ہے؟ غاصب ہے۔ ان کی نظر میں حضرت عمر کیا ہے؟ غاصب ہے، ظالم ہے۔ ان کی نظر میں حضرت عثمان غنی کیا ہے؟ غاصب ہے اور ظالم ہے۔ ہمارا ان سے سوال یہ ہے کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے 4 سال حکومت کی ہے، کیا انہوں نے اپنے بیٹے یعنی آل اولاد کو باغ فدق دیا؟ اگر تو دیا ہے پھر تو ہم یہ کہیں گے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ غاصب تھے، جبکہ 4 سالہ دور حکومت کے اندر حضرت علی نے بھی وہی فیصلہ سٹیبل رکھا جو فیصلہ حضرت ابوبکر صدیق کا تھا، حضرت عمر کا تھا، حضرت عثمان کا تھا۔ تو حضرت علی کا باغ فدق کو اسی حالت میں رہنے دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جناب ابوبکر، عمر اور عثمان غنی کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ تو اگر ان تینوں فیصلوں پر جناب ابوبکر، عمر اور عثمان غنی کو غاصب کہا جا رہا ہے تو وہی فیصلہ تو جناب علی کرم اللہ وجہہ کا بھی ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ بات بچوں کلیئر ہو گئی ہے؟ اب تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ جو میں نے بات بیان کی تھی کہ جبریل قاصد ہے، تو قاصد کو غلط نہیں کہا جائے کیونکہ قاصد سفیر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر 2 شخص ہیں، ایک ہے ثمامہ بن اسال اور ایک عبداللہ بن نواحہ۔ یہ فالوور ہیں مسیلمہ کذاب کے۔ مسیلمہ کذاب نبوت، جھوٹی نبوت کا دعوے دار ہے۔ وہ آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیتے ہیں۔ وہ پیغام یہ دیتے ہیں، دونوں جو شخص تھے، کہ ہم مسیلمہ کذاب کی طرف سے آئے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ میں بھی کیا ہوں؟ میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ شہری جو آبادی ہے وہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نبی، اور جو گاؤں ہے وہاں پر میں اللہ کا نبی ہے، مجھے لکھ کے دے دیں، یا جب تک آپ حیات ہیں آپ اللہ کے نبی، جب آپ دنیا سے چلے جائیں تو اس کے بعد میں اللہ کا نبی، یا تقسیم کر لیں جگہ، ادھر کا میں نبی ادھر کا آپ نبی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کے بھیجا کہ تو کیا ہے؟ کذاب ہے۔ اور یہاں پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا اگر سفیر کو قتل کرنا بین الاقوامی لا نہ ہوتا، سفیر کو قتل کرنا اگر جرم نہ ہوتا، میں تیری گردن اتار دیتا تم دونوں کی۔
تو آج بھی اسی رول کو فالو کیا جاتا ہے کہ کوئی کسی سفیر کو قتل نہیں کرتا۔ اب کوفے کے گورنر بنے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ آپ جب کوفے کے گورنر بنے تو آپ نے ان دونوں شخصوں، ان میں سے ایک شخص کو پہچان لیا، یا وہ ثمامہ بن اسال تھا یا عبداللہ بن رواحہ تھا۔ آپ نے ان دونوں میں سے کسی ایک شخص کو پہچان لیا۔ پہچاننے کے بعد آپ نے فرمایا تو وہی نہیں جو میرے نبی کے دور کے اندر آیا تھا اور تو نے آ کے پیغام دیا تھا مسلمہ کذاب کا؟ اس نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ اس نے کہا کہ کیا تو اب بھی اس کو اللہ کا نبی مانتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں اب بھی اس کو اللہ کا نبی مانتا ہوں۔ کہا پھر سوچ لے۔ کہا سوچ لیا، میں اب بھی اس کو اللہ کا نبی مانتا ہوں۔ آپ نے سولی تیار کروائی اور اس کو لٹکا دیا۔ آپ نے فرمایا اس وقت تو سفیر بن کر آیا تھا اور میرے نبی نے تجھے چھوڑ دیا تھا، اس لیے ہم نے بھی تجھے کچھ نہیں کہا، لیکن اب تو نے میرے نبی کی گستاخی کی ہے، میری موجودگی میں تو نے یہ گستاخی کی ہے، لہٰذا گستاخ رسول کی سزا کیا ہے؟ موت ہے۔ یہ گستاخ رسول کی سزا موت، یہ روایت سے ثابت ہے۔ تو اس لیے جبریل امی کیا تھے؟ قاصد تھے، ان کے ساتھ کسی قسم کی دشمنی نہیں بنتی۔ اس وقت وہ بھی قاصد بن کے آئے تھے مسلمہ کذاب کے، اس وجہ سے ان کے ساتھ بھی کوئی دشمنی نہیں تھی، لیکن بعد میں جو دشمنی تھی وہ حرمت رسول کی وجہ سے تھی، وہ ناموس رسالت کی وجہ سے تھی۔ آپ لوگوں نے اگر باغ فدق پہ کوئی کوشچن کرنا ہے تو آپ کریں۔